بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 435 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ صافات کی آیت نمبر 40 سے لے کر 61 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے عظیم الشان کامیابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا عباد اللہ المخلصین، ترجمہ مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ پچھلی قسط میں انجام بد یعنی جو گناہ گار، کافر، مشرک اور شرک کرنے والے لوگوں کے ساتھ جو قیامت میں معاملہ پیش آنا تھا ان کا ذکر تھا۔ اب اسی ریفرنس سے کہا جا رہا ہے مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ترجمہ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ایسا رزق جس کی تمام خوبیاں بتائی جا چکی ہوں، جس کے ملنے کا انہیں یقین ہے، جس کے متعلق انہیں یہ بھی اطمینان ہے کہ وہ ہمیشہ ملتا رہے گا، جن کے بارے میں یہ خطرہ لگا ہوا نہیں کہ کیا خبر ملے یا نہ ملے۔ جیسے ایک مزدور کو نہیں پتہ کہ شام کو وہ کیا کھائے گا، ہمیں کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آج اس کو کیا نصیب ہونے والا ہے، کیا حالات ہونے والے ہیں۔ اس طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جانا بوجھا رزق یعنی کہ اس کو اس کی رزق کی کوئی فکر نہیں ہوگی، وہ اس کو ملنا ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، ترجمہ ہر طرح کی لذیذ چیزیں۔ تفسیر میں آتا ہے اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرح بھی ہے کہ جنت میں کھانا غذا کے طور پر نہیں بلکہ لذت کے لیے ہوگا، یعنی وہاں کھانا اس غرض کے لیے نہیں ہوگا کہ جسم کے تحلیل شدہ اجزاء کی جگہ دوسرے اجزاء غذا کے ذریعے فراہم کیا جائے، کیونکہ اس ابدی زندگی میں سرے سے اجزاء جسم تحلیل ہی نہ ہوں گے۔ انسان نے ہمیشہ سدا جوان رہنا ہے وہاں پہ، نہ آدمی کو بھوک لگے گی جو اس دنیا میں تحلیل کے عمل کی وجہ سے لگتی ہے، اور نہ جسم اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے غذا مانگے گا۔ اسی بنا پر جنت کے ان کھانوں کے لیے فواکہ کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کے مفہوم میں تغذیہ کے بجائے تلذذ یعنی لذت کا پہلو نمایاں ہے۔ فی جنات النعیم، ترجمہ اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، عزت کے ساتھ، رسپیکٹ، رتبہ، کمال، اعلیٰ۔ علی سرر متقابلین، ترجمہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، سبحان اللہ۔ یطاف علیہم بکاس من معین، ترجمہ شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ شراب، تفسیر میں آتا ہے اصل میں یہاں شراب کی تصریح نہیں ہے بلکہ صرف کاس یعنی ساغر کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن عربی زبان میں کاس کا لفظ بول کر ہمیشہ شراب ہی مراد لی جاتی ہے۔ جس پیالے میں شراب کے بجائے دودھ یا پانی ہو، یا جس پیالے میں کچھ نہ ہو، اسے کاس نہیں کہتے۔ کاس کا لفظ صرف اسی وقت بولا جاتا ہے جب اس میں شراب ہو۔ چشموں سے، شراب کے چشموں سے، چشموں سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ شراب اس قسم کی نہ ہوگی جو دنیا میں پھلوں اور غلوں کو سڑا کر کشید کی جاتی ہے فرمنٹیشن کے پروسیس سے، بلکہ وہ قدرتی طور پر چشموں سے نکلے گی اور نہروں کی شکل میں بہے گی۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسی مضمون کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ترجمہ ہے اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت ہوں گی۔ آخر میں ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ شراب کی یہ ساغر لے کر جنتیوں کے درمیان گردش کون کرے گا۔ اس کی تفصیل دوسرے مقامات پر ارشاد ہوئی، جیسا کہ سورہ طور کی آیت نمبر 24 میں آیا، اور ان کی خدمت کے لیے گردش کریں گے ان کے خادم لڑکے ایسے خوبصورت جیسے صدف میں چھپے ہوئے موتی۔ پھر سورہ دوہر کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے، اور ان کی خدمت کے لیے گردش کریں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہیں، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی بکھیر دیے گئے ہیں۔ پھر اس کی مزید تفصیل حضرت انس اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ان روایات میں ملتی ہے کہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ ابو داؤد، طیالسی، طبرانی، بزار اس کے ریفرنس ہیں اس حدیث کے۔ یہ روایات اگرچہ سندن ضعیف ہیں، لیکن متعدد دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بچے سن رشد کو نہیں پہنچتے وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن بچوں کے والدین جنتی ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس کے بعد لامحالہ وہ بچے رہ جاتے ہیں جن کے ماں باپ جنتی نہ ہوں گے، سو ان کے متعلق یہ بات معقول معلوم ہوتی ہے کہ وہ اہل جنت کے خادم بنا دیے جائیں گے۔
بیضاء لذت للشاربین، ترجمہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، ترجمہ نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ یہ اس شراب کی کریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں کہ ویسی آپ کی جس طرح سوچ ہے شراب کے بارے میں ویسی نہیں ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی وہ شراب ان دونوں قسموں کی خرابیوں سے خالی ہوگی جو دنیا کی شراب میں ہوتی ہے۔ دنیا کی شراب میں ایک قسم کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے قریب آتے ہی پہلے تو اس کی بدبو اور سڑانت ناک میں پہنچتی ہے، پھر اس کا مزہ آدمی کے ذائقوں کو تلخ کرتا ہے، پھر حلق سے اترتے ہی وہ پیٹ پکڑ لیتی ہے، پھر وہ دماغ کو چڑھتی ہے اور دوران سر لاحق ہوتا ہے، پھر وہ جگر کو متاثر کرتی ہے اور آدمی کی صحت پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر جب اس کا نشہ اترتا ہے تو آدمی خمار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سب جسمانی ضرر ہیں۔ دوسری قسم کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اسے پی کر آدمی بہکتا ہے، اول فول پکتا ہے، ازبدہ رہتا ہے۔ یہ شراب کے عقلی نقصانات ہیں۔ دنیا میں انسان صرف سرور کی خاطر شراب کے یہ سارے نقصانات برداشت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کی شراب میں سرور تو پوری طرح ہوگا، لیکن ان دونوں قسم کی خرابیوں میں سے کوئی خرابی بھی اس میں نہ ہوگی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، ترجمہ اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ نگاہیں بچانے والی، تفسیر میں آتا ہے یعنی اپنے شوہر کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ نہ کرنے والی، اور خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے مراد ہے بعید نہیں ہے کہ یہ وہ لڑکیاں ہوں جو دنیا میں سن رشد کو پہنچنے سے پہلے مر گئی ہوں اور جن کے والدین جنت میں جانے کے مستحق نہ ہوئے ہوں۔ یہ بات اس قیاس کی بنا پر کہی جا سکتی کہ جس طرح ایسے لڑکے اہل جنت کے خادم تھے، اسی طرح یہ لڑکیاں بھی اہل جنت کے لیے حوریں بنا دی جائیں اور وہ ہمیشہ نوخیز لڑکیاں ہی رہیں، لیکن اس کا بہتر علم اللہ تعالیٰ کو یہ جو بھی معاملہ ہونا ہے۔ کأنہن بیض مکنون، ترجمہ ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی، یہ ان کی نزاکت کی مثال ہے۔ تفسیر میں آتا ہے گویا وہ چھپے ہوئے یا محفوظ رکھے ہوئے انڈے ہیں، اور یہ اس کا لفظی ترجمہ ان الفاظ کی مختلف تعبیرات اہل تفسیر نے بیان کی ہیں، مگر صحیح تفسیر وہی ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کا مطلب حضور سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نرمی و نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے۔ ابن جریر اس کا ریفرنس ہے اس روایت کا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ترجمہ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ترجمہ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا، یقول أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، ترجمہ جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تم بھی ایسے ضعیف الاعتقاد نکلے کہ زندگی بعد الموت جیسی بعید العقل باتوں کو مانتے ہو۔ اس طرح کا ایک بندہ ایک جنتی بندے سے سوال کرتا تھا دنیا میں، وہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، ترجمہ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ یہ بھی وہ سوال کرتا تھا۔ قال هل انتم مطلعون، ترجمہ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، ترجمہ یہ کہہ کر جوں ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، ترجمہ اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہ کر دینے والا تھا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، ترجمہ میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت میں انسان کی سماعت اور بینائی اور گویائی کس پیمانے کی ہوگی۔ آپ اس لیول آف پاور دیکھ رہے ہوں۔ جنت میں بیٹھا ہوا ایک آدمی جب چاہتا ہے کسی ٹیلی ویژن کے آلے کے بغیر بس یوں ہی جھک کر ایک ایسے شخص کو دیکھ لیتا ہے جو اس سے نامعلوم کتنے ہزار میل کے فاصلے پر جہنم میں مبتلا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بلکہ ان کے درمیان کسی ٹیلی فون یا ریڈیو کے توسط کے بغیر براہ راست کلام بھی ہوتا ہے۔ وہ اتنے طویل فاصلے سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں۔
افما نحن بمیتین، ترجمہ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، ترجمہ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا، یہ سوال کر رہا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے انداز کلام صاحب بتا رہا ہے کہ اپنے اس دوزخی یار سے کلام کرتے کرتے یکا یک یہ جنتی شخص اپنے آپ سے کلام کرنے لگتا ہے، اور یہ تین فکرے اس کے زبان سے اس طرح ادا ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو ہر توقع اور ہر اندازے سے برتر حالت میں پا کر انتہائی حیرت و استعجاب اور بفور مسرت کے ساتھ آپ ہی آپ بول رہا ہو۔ اس طرح کے کلام میں کوئی خاص شخص مخاطب نہیں ہوتا ہے، اور نہ اس کلام میں جو سوالات آدمی کرتا ہے ان سے در حقیقت کوئی بات کسی سے پوچھنا مقصود ہوتا ہے، بلکہ اس میں آدمی کے اپنے ہی احساسات کا اظہار ہے۔ جس طرح انسان ایموشنل ہو کے اپنے آپ سے بات کرتا ہے، بہت زیادہ خوشی میں بھی اپنے آپ سے بات کرتا ہے، بہت زیادہ دکھ میں بھی اپنے آپ سے بات کرتا ہے، یہ وہ کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ وہ جنتی شخص اس دوزخی سے کلام کرتے کرتے یکا یک یہ محسوس کرتا ہے کہ میری خوش قسمتی مجھے کہاں لے آئی، اپنا موت ہے نہ عذاب ہے، ساری کلفتوں کا خاتمہ ہو چکا اور مجھے حیات جاوداں نصیب ہو گئی۔ اسی احساس کی بنا پر وہ بے ساختہ بول اٹھتا ہے، کیا اب ہم اس مرتبہ کو پہنچ گئے ہیں؟ یعنی وہ اتنا خوشی سے اس کے اندر سے یہ باتیں نکل رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، ترجمہ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ترجمہ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیتیں ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین طریقے سے باتیں سمجھانی، اتنا کھول کھول کے، جس طرح ہم سنتے پڑھتے تھے نا کہ قرآن کھول کھول کے باتیں سمجھاتا ہے، بالکل ویسے ہی حق ہے، حق ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوشی ہوئی، بہت ہی خوشی ہوتی ہے اس طرح کی آیات پڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ صافات کی آیت نمبر 61 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر نیکیوں کے کاموں میں، اجتماعی نیکیوں کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کی تمام نعمتوں کا، تمام آسانیوں کا، ہر اس شے کا جو ہم جانتے ہیں، اور وہ ہر اس شے کا بھی جس کو ہم نہیں جانتے، اس نے ہماری بہتری کے لیے بنائی، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔